اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جس وقت جسم مبارک تیار فرمایا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، اور آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ملائکہ بہت خوش ہوئے۔ شیطان نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر اللہ نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا، باخدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں ہرگز اللہ کا حکم معاذ اللہ نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو۔ جبریل نے جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اسے آدمی سے انس ہے۔ نمبر 2، وہ رات کو جاگتا ہے اور آدمی کو کاٹتا ہے۔ آدمی سے اسے انس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 48۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کا شیطان ہمیشہ سے دشمن چلا آ رہا ہے۔ شیطان میں انانیت، غرور بہت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کسی اور میں بڑائی اور عظمت تسلیم کی جائے۔ اسی اپنی انانیت کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا، اور آپ کے مبارک جسم اقدس پر تھوک کر اس بدبخت نے بتا دیا کہ اللہ کے مقبولوں کے حق میں گستاخی اور بے ادبی کرنا یہ اس کا شیوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ ہمیں یوں ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ بھلا یہ کیوں پیدا کیا، بلکہ ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب، تو نے کسی شے کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بلا چون و چرا مان لینا یہ ملائکہ اور فرشتوں کی سنت ہے، اور اس رب کے حکم کو حیل و حجت کر کے نہ ماننا یہ شیطان کی خصلت ہے۔ لہٰذا ہمیں فرشتوں کی سنت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ شیطان کی خصلت کو۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم اپنے مقبول اور محبوب بندوں کا ہمیں ادب و احترام نصیب فرمائے۔